بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب قسط 278 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے اس بات میں ساری لایا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں کوئی مناسب سا موقع دے کر اس کا تفصیلی انٹرویو کروں گا۔ ویسے تم نے کبھی اس سلسلے میں کوئی کوشش نہیں کی، ایک آدھ بار کی تھی، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ امتیاز نے اپنی شکست کا کھلا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب میں ٹرائی کروں گا، یہ بہت نیکی کا کام ہوگا جگر۔ ہاں یہ تو ہے۔ میر بخش کی آمد سے ہماری گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میر بخش اب پوری طرح فٹ ہو چکا تھا، ہم نے اس کا فرضی نام سلیمان شاہ رکھ لیا تھا۔ ہم فلیٹ کے اندر صرف وجدان سائل اور میر بخش ہوتے تھے، ورنہ باہر ہر جگہ ہم وجی، الماس اور سلیمان شاہ بن جاتے تھے۔ میر بخش نے اسی فلیٹ کے ڈرائنگ روم میں ڈیرا جما رکھا تھا۔ فلیٹ پر قیام کے دوران میں نے اس ایک ماہ میں بہت سے مفید کام بھی کیے۔ مثلاً میں نے پورے کراچی کو دیکھ ڈالا، تمام اہم راستے ذہن نشین کر لیے۔ اب میں کہیں بھی تنے تنہا آ جا سکتا تھا۔ بیشتر بس اور ویگنوں کے روٹ اور نمبر بھی مجھے معلوم ہو گئے، جو میں نے اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیے۔ جس طرح ہم نے اپنے گیٹ اپ اور ہولیوں میں مناسب تبدیلی کر لی تھی، بالکل یہ سلوک میر بخش کے ساتھ بھی کیا گیا۔ اس نے باقاعدہ داڑھی چھوڑ دی تھی، پہلے اس کے چہرے پر صرف بھاری بھرکم مونچھیں ہوا کرتی تھی۔ ہم تینوں پوری طرح اس شہر کے رنگ میں رنگ گئے اور ڈنگ میں ڈھل گئے، گویا ہم بھی کراچی ہو گئے۔ اس عرصے میں اپنی رضا سے میں نے امتیاز کے 3 مشن میں اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ در حقیقت یہ CFK کے پروجیکٹ تھے۔ میری امرائی نے امتیاز کو بے پناہ خوشی سے سرفراز کیا۔ وہ مجھے اپنے دایاں بازو کہنے لگا تھا، کیونکہ میں اس کے شانہ بشانہ لڑا تھا۔ پہلا مشن بینک میں ٹیلی فون کے ایک افسر کی بیٹی کو اغوا کر کے قتل کرنے والوں کے خلاف تھا۔ DL ٹیلی فون نے لاکھوں کی داہندہ ایک پارٹی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی تو اسے نامعلوم افراد کی طرف سے خطرناک دھمکیاں ملنے لگی۔ وہ اپنے موقف پر ڈٹا رہا، فریق مخالف نے اس کی 12 سالہ بیٹی کو اغوا کر لیا۔ پولیس نہ تو اس معصوم مغوی کو واپس لا سکی اور نہ ہی اغوا کنندگان کا کوئی سراغ ملا۔ نادہندہ پارٹی اس معاملے سے اپنی لا علمی ظاہر کرتی رہی۔ چند روز بعد اس بچی کی کٹی پھٹی لاش ایک گندے نالے سے مل گئی۔ بربریت اور ظلم کے اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی پولیس مجرموں تک رسائی حاصل نہ کر سکی اور کیس دفتر داخل ہو گیا۔ CFK نے اپنی کوشش سے مجرموں کا سراغ لگا لیا اور غیر سرکاری انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے 4 قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ دوسرا واقعہ بہت اندوناک اور گردنیں جھکا دینے والا تھا۔ یہ ڈکیٹی اور آبرو ریزی کی ایک واردات تھی، جس میں 2 ڈاکوؤں نے گھر سے تمام نقدی اور زیورات سمیت قیمتی سامان سمیٹنے کے بعد اس گھر کی نوبیاتا بہو کے ساتھ مجرمانہ فعل بھی کیا، اور وہ بھی اس بدنصیب کے شور کی آنکھوں کے سامنے۔ گن پوائنٹ پر پہلے اس شخص کو بے دستو پا کر کے اچھی طرح رسیوں میں جکڑا گیا، پھر اس کی بیوی کے ساتھ بے ایمانہ سلوک کیا گیا۔ دوسرے روز وہ شخص ایک ٹرین کے نیچے آ کر کھٹ مرا۔ خودکشی کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ بدقسمتی سے بلیک بیلٹ بھی تھا اور انتہائی وجی اور جوان بھی۔ بے بسی نے اس کے سینے میں جتنے خنجر پیوست کیے، اس کے بعد وہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پولیس معمول کے مطابق ڈاکوؤں کی تلاش میں ناکامیاب رہی۔ میں نے CFK کے بینر تلے ان 2 مجرموں کو تلاش کر کے غسل لہو دینے میں امتیاز کا ساتھ دیا۔ ہمارا تیسرا شکار بڑے گھرانے کا بگڑا ہوا ایک نوجوان تھا۔ وہ اپنی امارات کی جھلک دکھانے نچلے طبقے کی لڑکیوں کو پھانستا، انہیں شادی کے خواب دکھا کر اپنی مرضی کے سفر پر بہت دور تک لے جاتا اور پھر اسی دوری پر آنسو بہاتا چھوڑ کر کسی اور میدان کی طرف نکل جاتا۔ اس کے کریڈٹ پر ایسے درجنوں کارنامے تھے۔ برباد ہونے والیوں میں سے 1-2 نے پولیس اسٹیشن جا کر فریاد بھی کی، مگر پولیس والے اس شیطان کا کچھ بگاڑ نہ سکے، کیونکہ وہ جن محض شیطانوں کی اولاد تھا وہ بڑی پہنچ والے تھے۔ ان کے اشاروں پر پولیس افسروں کی تقرریاں اور تبادلے ہوتے تھے۔ CFK نے اس شیطان کو ایک تاریک گوشے میں گھیر کر ایک صاف ستھری سڑک کو اس کے غلیظ خون سے داغدار کر دیا۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں بلا واسطہ یا بال واسطہ CFK سے منسلک ہو چکا تھا۔ میں اس وقت اس میں شعیب غوری کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، ہماری سوا اس کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ یہ ہماری دوسری ملاقات تھی۔ یہ بنگلہ ہل پارک کے نزدیک ہی واقع تھا۔ امتیاز کے ذریعے غوری کے پیغام پر میں وہاں پہنچا تھا۔ آج وہ قدرے مختلف موڈ میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے گزشتہ ملاقات کی طرح سیکس یا کسی اور غیر متعلقہ بات کو موضوع گفتگو نہیں بنایا، بلکہ حال چال دریافت کرنے کے بعد اس نے میرے تعاون کی تعریف کی اور پھر قدرے سنجیدہ لہجے میں بولا، مسٹر وجدان، پچھلی ملاقات میں نے تم سے ڈھنگ کی کوئی بات نہیں کی تھی جس پر تمہیں حیران ہونا چاہیے تھا، مگر تم نے اپنی کسی الجھن یا حیرانی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ یہاں تک پہنچ کر خاموش ہوا اور ٹھہری ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ نظر کے چشمے کے پیچھے اس کی ذہین آنکھیں ساکت تھی۔ میں خاموش رہا تو اس نے کہا، دراصل اس وقت تک میں تمہارے بارے میں ادھوری معلومات رکھتا تھا، لیکن اب یہ نامکمل معلومات تقریباً مکمل ہو چکی ہیں، اس لیے بزنس کی بات ہو سکتی ہے۔ کیسا بزنس؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، CFK کو چلانے کے لیے مجھے مختلف قسم کے بزنس کرنا پڑتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی بھی تنظیم سرمایہ کے بغیر چل نہیں سکتی، اس کو فعال رکھنے کے لیے فائنانس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ دولت حاصل کرنے کے لیے لوٹ مار شروع کر دوں۔ میں نے دولت کمانے کے چند ذرائع وضع کر لیے ہیں اور انہیں میں اپنا بزنس کہتا ہوں۔ میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا، مجھ سے تم کس قسم کا بزنس کرنا چاہتے ہو؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ وہ اپنی مخصوص گونجیلی آواز میں بولا،
میں نے ابھی تک یہ فیصلہ تو نہیں کیا کہ تم سے کون سا بزنس کروں گا، لیکن میرا خیال اس ملاقات کے اختتام تک یہ معاملہ طے ہو جائے گا۔ تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کھل کر اور واضح الفاظ میں کہو، میں نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ تمہارا یہ مبہم انداز مجھے الجھا رہا ہے۔ چند میں خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، مسٹر وجدان، مجھے پتا چلا ہے تمہارے اور چودھری نواز علی آف رکھا والی کے درمیان کوئی درینہ دشمنی پھل پھول رہی ہے۔ اس نے پاکستان سے باہر تمہارے لیے مشکلات کا پہاڑ کھڑا کر دیا تھا اور تم نے پاکستان میں داخل ہوتے ہی اس کا خون خشک کر دیا ہے۔ وہ تارا ہو یا میاں زاہد حسین، تم نے سب کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ یہ سب چودھری کے بندے ہیں اور تم سے اس قسم کی جرات کی توقع نہیں کرتے تھے۔ بہرحال وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا اور ایک طویل سانس خارج کرنے کے بعد سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، کراچی میں داخل ہوتے ہی تم جس قسم کی صورتحال سے گزر رہے ہو اور میاں زاہد کا گروہ جس طرح تمہاری تلاش میں ہے، اسے ظاہر ہوتا ہے وہ تم سے کچھ حاصل کرنا، کچھ چھیننا چاہتے ہیں۔ اسی ذیل میں تمہارے ایک ساتھی بوٹا سنگھ کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ بیر بخش کا اغوا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس کی زبان کھلوانے کے لیے اسے بری طرح زود و کوب کیا گیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ تم واقعی ایک نہایت اچھے تجزیہ نگار بھی ہو، وہ دوستانہ انداز میں بولا۔ مسٹر وجدان، تم عمر میں مجھ سے آدھے سے بھی کم ہو۔ میں نے کبھی تمہیں اپنا ملازم یا CFK کا رکن نہیں سمجھا، ہمیشہ ایک دوست کا خیال کیا ہے۔ کیا اس دوستی کے رشتے کی بنا پر میں تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں کہ تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ ممکن ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ میں نے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ تم مجھ سے کسی بزنس کی بات کر رہے تھے، پھر بیچ میں میرے مسائل کہاں سے آن ٹپکے؟ میں تمہارے مسائل یا مسئلے پر کھڑے ہو کر ہی تو بزنس ڈیل کروں گا ڈیئر، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت ہوئی تو میں اس مدد کے عوض تم سے ایک سودا طے کر لوں گا۔ یہی میرا بزنس ہے۔ میں لوگوں کے ناممکن اور پیچیدہ کاموں کے عوض اپنا معاوضہ وصول کرتا ہوں اور ان کاموں کو کرانے میں مختلف محکموں میں اپنے لنکس کو استعمال کرتا ہوں۔ اب میری بات کچھ تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں پوری طرح تمہارا بزنس سمجھ گیا ہوں، میں نے سنجیدہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ لیکن میرے مسئلے کا تعلق کراچی سے نہیں، جبکہ CFK صرف کراچی میں کام کرتی ہے۔ تم اس بات کی فکر نہ کرو، وہ ٹھہری ہوئی آواز میں بولا۔ اپنا مسئلہ بتاؤ۔ میں گزشتہ 1 ماہ میں شعیب غوری اور اس کے تنظیمی معاملات کا بڑی باریک بینی سے مشاہدہ کرتا رہا۔ وہ مجھے ہر لحاظ سے قابل اعتماد اور بھروسے کا آدمی لگا۔ اس نے اور اس کی تنظیم نے اب تک مجھے ایک مضبوط پناہ گاہ کے ساتھ ہر قسم کی مدد بھی دی تھی۔ میں اس کا ممنون احسان بھی تھا۔ پلک جھپکنے میں میرے اندر سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ مجھے شعیب غوری کو اپنے راز میں شریک کر لینا چاہیے، اور راز جس کی قیمت کم از کم 4.5 ارب روپے تھی۔ میں نے آئندہ 1 گھنٹے میں شعیب غوری کو بلا کم وکاس مدفون سونے کے بارے میں بتا دیا۔ وہ میرے لیے قابل بھروسہ دوست ثابت ہو سکتا تھا۔ تو ان سب کو اس ڈائری کی تلاش تھی جس میں مدفون سونے والے تھیلوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے کہا، اور وہ ڈائری اب میاں زاہد حسین کے ہتھے چڑھ چکی ہے، بلکہ اب تک اس نے وہ ڈائری اپنے مربی چودھری نواز کو بھیج دی ہوگی، مگر وہ ڈائری ایک خالی گن سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ ایک ایسا ناگ ہے جس کا زہر تم نے نکال دیا ہے۔ وہ ناگ کسی حقیر کیچوے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ چند لمحات تک کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کاروباری انداز میں بولا، مسٹر وجدان، میں نے بزنس ڈیل کے لیے لائے عمل تیار کر لیا ہے، مگر اس کے لیے اعتبار شرط ہے۔ میں نے کہا، میں نے تم پر اعتبار کر کے ہی تمہیں اپنے راز میں شریک کیا ہے۔ تم مجھ سے کس قسم کا اعتبار چاہتے ہو؟ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے پر مکمل اعتبار کریں، وہ اضطراری لہجے میں بولا، کیونکہ اس بزنس ڈیل کو ہم پیپر پر نہیں لے سکتے۔ اس قسم کے کاموں میں پارٹی کی زبان پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ تم میری جانب سے بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ میں نے اگر تم پر اعتبار نہ کیا ہوتا تو ہمارا ساتھ یا تو ہوتا ہی نہیں یا پھر ابتدا ہی میں چھوٹ چکا ہوتا۔ تم بتاؤ کس قسم کا بزنس ہے تمہارے ذہن میں؟ وہ مزید سنجیدہ ہو گیا۔ مسٹر وجدان، میں تمہارے ساتھ پارٹنرشپ بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اس بزنس میں 51 اور 49 کے پارٹنر ہوں گے۔ تمہیں میں 51 کی پوزیشن میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں خاموشی سے متن گوش رہا۔ وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تم مجھے سونے کے درست مقام کی نشاندہی کرنے والے ڈائری کے وہ صفحات دے دو، میں اپنے بل بوتے پر وہ سونا وہاں سے نکلوا لوں گا۔ بعد میں ہم اپنی پارٹنرشپ کے حساب سے وہ سونا بانٹ لیں گے۔ تمہیں سونے کی بازیافت کے لیے ایک تنکا بھی دورہ نہیں کرنا پڑے گا۔ کام میں کروں گا، حصہ دونوں پائیں گے۔ بولو منظور ہے؟ میں نے کہا، تجویز تو اچھی ہے، لیکن یہ سمجھ لو کہ بازیافت کا کام اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا۔ میں اس متروک کنویں میں کس طرح کھدائی کرواتا ہوں یہ میرا درد سر ہے۔ تم اگر اس بزنس ڈیل کے لیے تیار ہو تو ہم اپنی دوستی کو اور مضبوط بنا سکتے ہیں۔ مجھے بیٹھے بٹھائے ایک آسانی میسر آ رہی تھی، اس سے فائدہ نہ اٹھانا حماقت ہوتی۔ میں اگر خود رکھا والی جا کر سونے کو نکالنے کی کوشش کرتا تو چودھری نواز علی میرے لیے بہت سی مشکلات کھڑی کر سکتا تھا۔ میں چودھری اور اس کے اثر و نفوذ سے خوفزدہ نہیں تھا، تب اس کے علاقے میں جا کر کھلم کھلا متروک کنویں سے وہ مدفون سونا نکالنا عملاً اتنا آسان نہیں تھا۔ اگر مجھے درپردہ رہ کر یہ کام کرنے کا موقع مل رہا تھا تو مجھے اس سنہری موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شعیب غوری قابل بھروسہ دوست ثابت ہو رہا تھا۔ اس کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے مجھے امید تھی کہ وہ اس کام کو کر گزرے گا۔
इस तरह आधा सोना उसकी तरफ चला जाता। मुझे उसकी ज्यादा परवाह ना थी। गौरी इस सोने से हासिल होने वाली रकम को CFK पर खर्च करता तो ये रकम नेक मकसद के उसूल पर खर्च होती। मेरा ज़हन और दिल हर हवाले से मुतमईन हो गया। ठीक है, मैंने अपनी रजामंदी के तौर पर दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। शोएब गौरी ने बड़ी गर्मजोशी से मेरा हाथ थाम लिया। मैंने कहा, मैं कल आपको डायरी के वो कीमती सफ़ात दे दूंगा। आप अपने तौर पर जैसे चाहो वो सोना हासिल कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मैं एक मरतबा रखवाली जरूर जाना चाहता हूँ। उसी सोने के सिलसिले में? गौरी ने पूछा। नहीं, मैंने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा, सोने का मामला तो मैंने तुम्हारे हाथ में दे दिया है, वहाँ मैं किसी और सिलसिले में जाना चाहता हूँ। क्या मैं इस सिलसिले के बारे में कुछ जान सकता हूँ? जब तुमसे दोस्ती हो गई है तो फिर तुम्हें इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा, तुम बराह रास्त मुझसे सवाल कर सकते हो। खैर, मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूँ। मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ किया, फिर गौरी के सवाल का जवाब देते हुए बताया, मैं पाकिस्तान कई मकासद के लिए आया हूँ, जिनमें सर फहरिस्त चौधरी नवाज़ अली और सोने के मामलात हैं। सोने का ठेका तो तुमने ले लिया, मगर मैं चौधरी नवाज़ अली से निमटना चाहता हूँ। हिसाब माजी का कुछ हिस्सा भी बाकी है। इलावा जी, मैं उस धरती और उस घर के मुकाम को एक मरतबा अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ जहाँ मैंने जन्म लिया था। बोलते बोलते मेरी आवाज़ भर्रा गई। गौरी ने कहा, मिस्टर वजदान, जहाँ तक जन्म भूमि को देखने का ताल्लुक है तो उसके लिए तुम्हें एक मरतबा मौजू रखा वाली बनफ से नफीस जाना होगा। अलबत्ता चौधरी वाला मसला मैं कराची बैठे बिठाए हल कर सकता हूँ। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो किस तरह मिस्टर गौरी? हम जब दोस्त बन ही चुके हैं तो तुम्हारे तमाम दुश्मन मेरे भी दुश्मन हैं। वो नहायत संजीदगी से बोला। मैं अपने बंदों की मदद से चौधरी को ठिकाने लगवा सकता हूँ, मेरे लिए ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने नफी में गर्दन हिला दी। नहीं मिस्टर गौरी, अगर तुम चौधरी को किसी भी तरह खत्म करा दोगे तो मुझे मजा नहीं आएगा। मेरे सीने में जो अलाव रोशन है उस पर एक छींटा पानी का नहीं पड़ेगा जब तक मैं अपने हाथों से चौधरी नवाज़ अली को तड़पा तड़पा कर नहीं मारूंगा। मेरा इंतकाम पूरा नहीं होगा। तुम सीने में रोशन इंतकाम की आग की तपश से खूब वाकिफ होगे। उस कातिल आग के लपकते शोले जहरीले नागों के मानंद अपनी जबानें लहराते रहते हैं। यह आतिश जब तक फटेगा नहीं मुझे करार नहीं आएगा। तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं यहाँ कराची में भी पूरी कर सकता हूँ। गौरी ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। मैं कुछ समझा नहीं मिस्टर गौरी। मैंने उलझन ज़दा अंदाज से उसे देखते हुए कहा। वो बोला, मैं किसी न किसी तरह चौधरी नवाज़ अली को कराची पहुंचाकर तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ। क्या ये तुम्हारे लिए मुमकिन है? मैंने पूछा। कोशिश करने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं मेरे दोस्त। मैंने पहली मरतबा शोएब गौरी को बेतकल्लुफ़ी से मुखातिब किया। वो मेरी तवक्को से ज्यादा गहरा और काम का आदमी साबित हो रहा था। जब भी वो इतनी अहम तंजीम को बड़ी कामयाबी और खुश असलूबी से चला रहा था। मैंने उसी के अंदाज में उसे मुखातिब करते हुए कहा, मिस्टर शोएब, अगर तुम ये काम कर दो तो तुम्हारी तंजीम CFK को इस रिटर्न की जरूरत नहीं। वो नफी में सारी लाते हुए बोला, अगर मैं तुम्हारे दुश्मन को यहाँ पहुंचाकर तुम्हारे कदमों में डालने में कामयाब हो गया तो एक दोस्त की तरफ से दूसरे दोस्त के लिए एक अदना सा तोहफा होगा। मैं उसके अंदाजे दोस्ती को सराहे बिना ना रह सका। मिस्टर गौरी, तुम एक काबिल फख्र दोस्त हो। मुझे भी कभी आजमा कर देखना, वजदान की दोस्ती तुम्हें पसंद आएगी। मुझे वजदान और उसकी दोस्ती पसंद आ चुकी है। वो साफ गोई से काम लेते हुए बोला, और मैं दोस्त की दोस्ती को आजमा लेने का कायल नहीं। दोस्ती हर किस्म के ट्रायल से मुबर्रा होनी चाहिए। मैं खुद भी इसी किस्म के ख्यालात का मालिक हूँ। मैंने कहा। वो मुस्कुराते हुए बोला, फिर तो खूब निभेगी माई डियर। तुम्हारा यूं बेतकल्लुफ़ी से मुझे गौरी कहना बहुत अच्छा लगता है। वो मुस्कुराते हुए बोला, हालांकि हमारी उम्रों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारी इस तरह पुकारने से मुझे कोई याद आ जाता है। बात खत्म करके वो ख्यालों में गुम हो गया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मादी में कुछ तलाश कर रहा हो। मैंने बेतकल्लुफ़ी की फजा को कायम रखते हुए तीखे लहजे में इस्तफसार किया, मिस्टर गौरी, कोई याद आ जाता है या याद आ जाती है? वो चौंक उठा। फिर उसने बड़ी खूबसूरती से मेरे सवाल का जवाब देते हुए वो मामला रफा दफा कर दिया। मिस्टर वजदान, याद का लफ्ज़ चूंकि मुअन्नस इस्तेमाल होता है इसलिए याद आ जाती है। कह देना भी कुछ गलत नहीं। तुम जो चाहो समझ सकते हो। मुझे जो समझना था वो मैं समझ गया। उसने वापस करंट टॉपिक की तरफ आते हुए कहा, मिस्टर वजदान, इस वक्त हमारे सामने 3 अहम काम है। नंबर 1, मतरूक कुएं से सोने के भरे हुए 2 बड़े थैले बरामद करना। नंबर 2, चौधरी नवाज़ अली से बयान इंतकाम। नंबर 3, तुम्हारी जन्म भूमि की यात्रा। मेरा यह ख्याल है कि हमें ये काम एक खास तरतीब और टाइमिंग से करना चाहिए। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने तायद की। प्लानिंग और टाइमिंग हर कामयाब मंसूबे की शरायत अव्वलीन है। तुम्हारे ज़हन में इस बारे में क्या लाए अमल है? वो चंद में सोचने के बाद बोला, पहले मैं उस मतरूक कुएं की तलाश और खुदाई का महफूज बंदोबस्त करूंगा। खुदाई से एक रोज कबल मैं चौधरी नवाज़ अली को तुम्हारे पास पहुंचाने का इंतजाम कर दूंगा। मैं चाहता हूँ ये दोनों काम एक ही दिन और एक ही वक्त में हो जाएं। जिस रोज चौधरी तुम्हारे हत्थे चढ़े उस रोज कुएं की तह से सोने वाले थैले निकाल लिए जाएं। मेजर खुदाई का काम मैं पहले करवा लूंगा। वो चंद में सांस लेने के लिए रुका, फिर अपनी तजवीज़ को तकमील के मराइल से गुजारते हुए बोला, इन वाक़यात के चंद रोज बाद तुम अपनी जन्म भूमि की यात्रा को जा सकते हो। वेल डन। मैंने सताइशी नजरों से गौरी को देखा। मुझे तुम्हारा प्रोग्राम पसंद आया तो उसके लिए तैयार हूँ। थैंक यू मिस्टर वजदान। उस सर को खफीफ सी जुम्बश देते हुए बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और भी तजवीज़ है। मैंने चूंकर सवालिया नजरों से उसे देखा। वो बोला,
अगर तुम सोने का हिस्सा ना लेना चाहो तो मैं उस सोने की मालियत के बराबर तुम्हें रकम भी दे सकता हूँ, जिस भी करेंसी में तुम चाहो या जो भी तुम्हारी ख्वाहिश हो। मैं वो तमाम सोना अपने अंग्रेज दोस्त मिस्टर नील आर्मर के हवाले कर दूंगा। तुम तो जानती हो वो गोल्ड अकाउंट बैंक चलाते हैं, हम इस सोने की इवज करेंसी हासिल कर सकते हैं। एक लम्हे का तवक्कुफ करके उसने इजाफा किया, वैसे तो करीब सिंगापुर से भी एक बहुत बड़ी रकम यूएस की शक्ल में तुम्हारे पास पहुंचने वाली है। मुझे लगता है तुम रातों रात बिलियनर क्या ट्रिलियन होने वाले हो। आखिरी जुमला उसने मजाक के रंग में कहा था। मैंने कदरे संजीदा होते हुए कहा, मिस्टर गौरी, हमारी पार्टनरशिप का दारो मदार इस सोने के उसूल पर है। अगर बिलफर्ज तुम वो सोना बरामद करने में कामयाब ना हो सके तो तुम्हारी इस मेहनत को कौन अदा करेगा? सवाल अच्छा है, वो भी संजीदा हो गया, लेकिन मैं तुमसे जरूर पूछूंगा कि ये सवाल तुम्हारे जहन में किस बिना पर आया है। मैंने कहा, इस बात के इम्कानात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि सोने की खुदाई के सिलसिले में अचानक हुकूमती सतह पर कोई रुकावट सामने आ सकती है। बहरहाल वो सोना स्मगलिंग की माल की हैसियत रखता है। हुकूमती इदारों को इसकी खुदाई की सुनगुन मिल गई तो तुम्हारा काम खटाई में पड़ जाएगा। हुकूमत और हुकूमती इदारों की तुम परवाह ना करो। वो पूरे एतमाद लहजे में बोला, मेरे दिन में एक अछूता और शफाफ मंसूबा है। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि मैं किस मकसद के लिए वो खुदाई करवा रहा हूँ, बल्कि मैं तो हुकूमत की सरपरस्ती में वो काम करूंगा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, वो किस तरह दोस्त? मैंने कहा ना, ये मामला तुम मुझ पर छोड़ दो। वो हाथ को तसल्ली के अंदाज में हरकत देते हुए बोला, मैं जानता हूँ इस मुल्क में कानून की मदद से बगैर कानूनी काम किस तरह किए जा सकते हैं। तुम अपने जहन को मत थकाओ। हाँ, अगर तुम्हारे जहन में कोई और बोझ हो तो वो भी उतार दो। मैंने मुतमईन होते हुए कहा, एक खदशा ये भी हो सकता है कि तुमसे पहले वो सोना वहां से निकाला जा चुका हो। मैंने ये बात दानिस्ता गौरी को चेक करने के लिए की थी, वरना मैं जानता था अगर सही निशानदेही के बगैर उस मदफून सोने की बादियाबी मुमकिन होती तो चौधरी अब तक हाथ पर हाथ रखे बैठा ना रहता। शुएब गौरी ने कहा, मिस्टर वजदान, अगर वो सोना मतरूक कुएं से निकाला जा चुका होता तो ये बात चौधरी नवाजिश से छुपी ना रहती। या तो वो खुद सोने को वहां से निकलवाता या निकालने वालों की जान को आ जाता। इस सूरत हाल में वो हालात पेश ना आते जो पाकिस्तान खुसूसन कराची में दाखिल होते ही तुम्हें दरपेश हैं। चौधरी के नमकख्वारों ने डाई के उसूल के लिए बूटा सिंह को हलाक कर दिया। तुम्हारे साथ ही मीर बख्श को भी इसी सिलसिले में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुझे 101% यकीन है वो बारी मारिद का सोना अभी तक उसी मतरूक कुएं के अंदर कैनवस के स्लीपिंग बैग में ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहा है। वो एक लम्हे को अचानक खामोश हुआ, फिर मुस्तरिब अंदाज में दोनों हाथ मलते हुए बोला, मुझे एक अछूता आइडिया सूझ रहा है मिस्टर वजदान। कैसा आइडिया? मियाँ जी से दिल लगेगा आइडिया। मैं समझ नहीं सका मिस्टर गौरी। मैंने कहा। वो बोला, हम मियाँ जायद हुसैन से कुछ अटकेलियां कर सकते हैं। मैं भी उसकी बात की तह तक नहीं पहुंच सका और पूछा, कैसी अटकेलियां? वो वजाहत करते हुए बोला, मिस्टर वजदान, तुम काम के 2 सफ़ा निकाल कर वो डायरी होटल के कमरे में छोड़ आए थे। मियाँ जायद ने वो डायरी फौरी तौर पर अपने बास चौधरी नवाजिश को भिजवा दी होगी। ये बात सिर्फ हम जानते हैं कि वो डायरी एक बेकार और बेमसरफ किताब बनकर रह गई है, वरना मियाँ जायद और चौधरी नवाजिश तो खुशी से बगले बजा रहे होंगे। हमें उन्हें इसी खुशफहमी में मुतला रखते हुए उनकी खुशी का सवा सत्यानाश मारना है। वो एक लम्हे को खामोश होकर मेरे चेहरे के तासरात का जायजा लेने लगा, फिर बात को जारी रखते हुए बोला, अब तुम उस डायरी के उसूल के लिए मियाँ जायद का ताकुब करोगे। ये ताकुब मियाँ जायद और उसके बंदों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए होगा और उस डायरी की इस्तेमाल की जाएगी, उससे हमें दोहरा फायदा पहुंचेगा। तुम्हारा डायरी के पीछे भागना उनकी खुशफहमी को और ज्यादा मजबूत कर देगा कि सोने का राज उसी डायरी के अंदर मौजूद है। उसके साथ ही उस भागदौड़ में चंद जराइम पेशा बुरे लोग भी इस शहर से कम हो जाएंगे। खस कम जहां पाक वाली मिसाल तो तुमने सुनी रखी होगी मिस्टर वजदान। मैंने उसके आइडिया को सराहा, फिर हमारे दरमियान बाहमी अमूर पर बातें होती रहीं और जब मैं शुएब गौरी के ठिकाने ईस्ट से रुखसत होने लगा तो उसने मुझे एक मरतबा फिर हैरान कर दिया। वो मेरी जानिब एक खाकी लिफाफा बढ़ाते हुए बोला, मिस्टर वजदान, ये तोहफा मेरी तरफ से रख लो। क्या है इस लिफाफे के अंदर? खोल कर देख लो। मैंने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो खाकी लिफाफा वहीं खोल लिया। अंदर से 2 की रिंग बरामद हुए। दोनों रिंग में चंद चाबियां झूल रही थी। मैंने सवालिया निगाह से उसकी तरफ देखा। वो तबस्सुम रेज लहजे में बोला, इनमें से एक गुच्छे में गाड़ी की चाबियां हैं, नई नवेली नीले रंग की शेराड, दूसरा की रिंग फ्लैट की चाबियों वाला है। ये फ्लैट साहिल समंदर पर इस्तादा कसीरुल मंजिला अपार्टमेंट्स बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर वाक़ है। नीली शेराड उस बिल्डिंग की पार्किंग में मौजूद है। गाड़ी का नंबर और फ्लैट का एड्रेस एक पर्चे पर लिखा हुआ है और वो पर्चा भी इसी बुरे लिफाफे के अंदर है, शायद तुम निकालना भूल गए। मैंने बेइख्तियार उस खाकी लिफाफे के अंदर झांका और मजकूरा पर्चा बरामद कर लिया। वो पर्चा गौरी के बयान की तस्दीक करता था। गाड़ी का नंबर और फ्लैट का एड्रेस इस पर दर्ज था। मैंने एक मरतबा फिर सवालिया नजरों से उसे देखा और पूछा, ये सब क्या है? मैं बता चुका हूँ मिस्टर वजदान, ये हकीर सा तोहफा है मेरी जानिब से। किसी के पुरखुलूस तोहफे को ठुकराना नहीं चाहिए जब उस शख्स ने नई नई दोस्ती भी की हो। मैंने वो खाली लिफाफा अपनी जेब में रखते हुए कहा, मिस्टर गौरी, तुम्हारी ये हकीर तोहफे खासे वजनी हैं। अंदाज मजाक का था, वो भी इसी रंग में बोला, अगर बोझ ज्यादा महसूस करने लगो तो साथ साथ उतारते भी जाना। मैं दोस्तों से तोहफे लेकर बहुत खुशी महसूस करता हूँ। मैंने कहा, अब हम दोस्त बन गए हैं, इसलिए ये मिस्टर का तकल्लुफ अच्छा नहीं लगता। हम एक दूसरे को वजदान और शुएब भी कह सकते हैं। ओके। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया, फिर बोला,
وجدان تم آج ہی اپنے ساتھیوں کی ہمراہ اس فلیٹ پر شفٹ ہو جاؤ. میں نے بجلی گیس اور ٹیلی فون کے بل ایڈوانس پے کر رکھے ہیں. 1 سال تک تو یہ بل مائنس میں آئیں گے. فلیٹ فلی فرنیشڈ ہے, کچن میں فریج سمیت ضرورت کی ہر شے موجود ہے. تمہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اس بلڈنگ میں ہر فلور پر صرف 2 فلیٹ آمنے سامنے بنے ہوئے ہیں. وہاں سب اپنے کام سے کام رکھنے والے رہائش پذیر ہے. کوئی کسی کی ٹو میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کسی کے پاس فرصت ہے. تم نہایت ہی سکون اور آرام سے وہاں وقت گزار سکتے ہو. میں نے شعیب گوری کی اس تحفے کو خوش دلی سے قبول کیا اور ایسٹ سے باہر نکل آیا. روبی اور امتیاز خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے. سی ایف کے بعد شعیب گوری سے ہونے والی میری ملاقات اس کے نتائج نے انہیں جہاں بے پناہ خوشی دی تھی, وہیں اس احساس سے خاصے رنجیدہ تھے کہ اب ہم ان سے رخصت ہونے والے تھے. ہماری رہائش تارک روڈ سے سمندر کے کنارے جانے والی تھی. میں نے امتیاز کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا, یار دل چھوٹا کیوں کرتے ہو؟ ہم ایک ہی شہر میں ہیں اور ملنے ملانے پر کوئی پابندی بھی عائد نہیں کی گئی. جگر اگر تبدیلی رہائش کا فیصلہ باز کا نہ ہوتا تو میں تمہیں کسی قیمت پر جانے نہ دیتا. امتیاز نے خلوص دل سے کہا, میں تمہارے دلی جذبات کو سمجھتا ہوں یار. میں نے سنجیدگی سے کہا. وہ کسی فوری خیال کے تحت بولا, آج رات کا کھانا ہم باہر کھائیں گے. یہ ایک طرح سے فیئر ویل ڈنر ہوگا. ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ پھر خود ہی امتیاز نے وینیو کا انتخاب بھی کر لیا. کچھ دیر بعد ہم سب امتیاز کی گاڑی میں ایک اوپن ریسٹورنٹ میں بوفے ڈنر کرنے جا رہے تھے. امتیاز نے بتایا کہ وہ پہلے بھی وہاں کئی مرتبہ آ چکا تھا. وہاں کا مینیو خاصا صحت مند اور کھانے صحت بخش تھے. روبی نے بھی وہاں کے کھانوں کی بہت تعریف کی. اس اوپن ایئر ریسٹورنٹ کا ماحول مجھے پسند آیا. ہم ایک گوشے کی میز پر بیٹھ کے بوفے ڈنر کے اصولوں اور تکنیک سے میں بخوبی آگاہ تھا. ایسے مقامات پر وقت بہت اچھا گزرتا ہے. تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو اور انجوائے کرتے رہو. ہم کھانے کے دوران میں خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ اچانک مجھے اپنے پاؤں کے نزدیک سرسراہٹ محسوس ہوئی. اگلے ہی لمحے میں سمجھ گیا کہ کوئی جاندار وہاں موجود تھا. اس کے مخصوص لمس نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی بلی تھی. مجھے حیرت ہوئی کہ اتنے معیاری ریسٹورنٹ میں وہ بلی کہاں سے آ گئی. میں نے اپنے پاؤں کو تھوڑی حرکت دی تو وہ میاؤں کی آواز نکالتے ہوئے دوسری میزوں کی جانب دوڑ گئی. سب نے اس بلی کو جاتے ہوئے دیکھا. وہ ایک خوبصورت سفید بلی تھی جو عام بلیوں کی نسبتاً انتہائی شفاف اور خوش نما تھی. امتیاز نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا, یہ کمبخت کہاں سے آ ٹپکی؟ میں اس ریسٹورنٹ کی مینجمنٹ سے شکایت کروں گا. اب چھوڑو بھی, روبی نے بے پرواہی سے کہا. یہ ایک اوپن ایئر ریسٹورنٹ ہے, اس میں کسی بلی کا غصہ آنا کون سی خاص بات ہے؟ پھر اس نے ہمیں کون سا نقصان پہنچایا ہے؟ ساحل نے بظاہر سنجیدہ رہتے ہوئے ایک خوبصورت مزاح کیا. یہ بلی وجدان سے اپنی برادری کا بدلہ لینے آئی ہے, چھوڑے گی نہیں اسے. میں اس کا اشارہ سمجھ گیا اور مسکرا کر خاموش ہو گیا. امتیاز نے پوچھا, بھئی یہ بلیوں کی برادری کا کیا قصہ ہے؟ پچھلے دنوں وجدان ایک تجربہ کرنے مختلف بلیوں کو اپنا جوٹا کھلاتا رہا. ساحل نے امتیاز کو بتایا, یہ بلی اپنے کنبے کی سردار بھی ہے. اس نے اپنی تحقیق سے یہ معلوم کر لیا کہ وجدان کتنا خطرناک تجربہ کر رہا تھا. اس میں بلیوں کی جان کو 100% خطرہ تھا. اب روبی اور امتیاز بھی بات کی تہہ تک پہنچ گئے. ڈاکٹر امبر کی ہدایت پر میں نے چند سے تجربات کیے تھے. خدا کا شکر ان تجربات اور لیبارٹری ٹیسٹ کا نتیجہ تسلی بخش برآمد ہوا. کسی بھی بلی کو میرے جوٹے سے کوئی نقصان نہ پہنچا اور ٹیسٹ کی رپورٹس میں بھی ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی جس سے پتہ چلتا کہ میں ایک زہریلا انسان ہوں. ہومیو ڈاکٹر امبر نے رپورٹس دیکھنے کے بعد میری جانب ایسی نظر سے دیکھا تھا جیسے وہ سمجھ رہی ہوں میں خواہ مخواہ اسے الجھانے کے لیے اپنے زہریلے پن کی کہانی لے کر اس کے پاس پہنچا تھا. ورنہ میرے بلڈ اور سپوٹم کی رپورٹس تو کلیئر تھی. 2 مرتبہ انتہائی خطرناک زہریلے سانپ مجھے ڈسنے کے بعد تڑپ تڑپ کر مر گئے تھے. میں نے دوبارہ ان کا حوالہ دیا تو ڈاکٹر امبر نے کہا, اب یہی ہو سکتا ہے آپ کسی جاندار کو اپنے دانتوں سے کاٹ دیکھیں. ویسے میرے خیال میں آپ کے ساتھ زہریلے پن کا کوئی مسئلہ نہیں. میں نہ تو ڈاکٹر کے ساتھ کوئی مباحثہ کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اپنے تجربات کو نظر انداز کر سکتا تھا. یہ تو ممکن تھا نیل گری نے مجھے اپنے لیے مخصوص رکھنے کی خاطر میری توجہ میرے زہریلے پن کی طرف دلائی ہو, لیکن میں ان دونوں زہریلے سانپوں کی موت کو نہیں بھول سکتا تھا. میرے استاد محترم ماسٹر ہینگ بھائی نے پتہ نہیں مجھے کون کون سی جڑی بوٹیوں کے عرق پلائے تھے کہ میں ہر قسم کے زہر سے محفوظ ہو گیا تھا. لیکن میرے وجود کے اندر پایا جانے والا زہر کسی ٹیسٹ کی پکڑ میں نہیں آ رہا تھا. ایک وقت کا کھانا انسان زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں کھا لیتا ہے, لیکن بوفے میں جانے والے لوگ بعض اوقات 3-4 گھنٹے سے زیادہ لگا دیتے ہیں کیونکہ اس ماحول میں کھانا کم اور باتیں زیادہ ہوتی ہیں. ہم نے بھی اس روز جی بھر کر مختلف موضوعات پر باتیں کی. امتیاز اور روبی ہمارے میزبان تھے تاہم وہاں میزبانی کی ضرورت ہی نہیں تھی. جب ہم ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تو رات کے 11:30 بج رہے تھے. ہم سروس روڈ پر کھڑی اپنی گاڑی کے پاس آئے. امتیاز کو گاڑی نکالنے میں خاصی دقت کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ہمارے عقب میں کسی نے اپنی گاڑی بڑے بےہودہ انداز میں کھڑی کر رکھی تھی. امتیاز نے اس گاڑی کے مالک کو کئی صلواتیں بھی سنا ڈالی تاہم یہ سب اس کے دل کا غبار تھا اور اڑ کر گاڑی کے مالک کی سماعت تک نہیں پہنچ سکتا تھا. ہم اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسی فلیٹ کی جانب روانہ ہو گئے جو شعیب گوری نے مجھے تحفے میں دیا تھا. امتیاز نے کہا, جگر بڑے پوش علاقے میں جا رہے اور وہ بھی سمندر کے کنارے. میں نے وہ فلیٹ دیکھ رکھا ہے, بہت انجوائے کرو گے. کنگ سائڈ سلائیڈنگ ڈور میں سے ٹھاٹھے مارتا سمندر بڑا سحرکار دکھائی دیتا ہے. روبی بولی, چلیں ہم بھی ویکینڈ پر پکنک منانے ان کے پاس چلے جایا کریں گے. اس وقت میں ڈرائیونگ کر رہا تھا. میری رہنمائی کے لیے پیسنجر سیٹ پر امتیاز موجود تھا.
روبی اور ساحل گاڑی کے عقبی نشست پر بیٹھی تھی اور دھیمی آواز میں مسلسل باتیں کر رہی تھی۔ میر بخش بھی امتیاز کے ساتھ ہی پھنس کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں امتیاز کی فرمائش پر گاڑی چلا رہا تھا، حالانکہ میں نے اسے کہا تھا کہ ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ کا کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس نے بے پرواہی سے کہا تھا، سب بھگت لیں گے جگر، ویسے بھی ہم جس علاقے میں جا رہے ہیں وہاں ان چھوٹی موٹی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیتا۔ وہ اس روز خاصا موڈ میں دکھائی دے رہا تھا۔ راستے میں ایک دو مرتبہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہو۔ ایک آدھ مرتبہ میں نے بھی اختیار اپنے عقبی منظر کا جائزہ بھی لیا۔ اپنے پیچھے خاصے فاصلے پر مجھے گرے جیپ کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ وہ لگ بھگ نصف شب کا وقت تھا، سڑکوں پر ٹریفک برائے نام ہی رہ گیا تھا۔ کلفٹن کا برج عبور کرنے کے بعد میں نے اپنے عقب میں اسی گرے جیپ کی جھلک دیکھی تو چوکنا ہو گیا۔ میں نے امتیاز سے کہا، یار میں محسوس کر رہا ہوں ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ امتیاز نے بھی گاڑی کے عقبی منظر کا جائزہ لیا اور چونک اٹھا۔ جگر، تمہارا اشارہ اس گرے جیپ کی طرف تو نہیں ہے، تم بالکل نشانے پر پہنچے، میں نے کہا۔ میں نے پہلے بھی ایک دو مرتبہ اسے دیکھا ہے، تاہم فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث میں نے اس کا خاص نوٹس نہیں لیا۔ اب تو وہ بتدریج فاصلہ کم کر رہی ہے، وہ تشویشناک لہجے میں بولا۔ پھر اس کی چونکی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، ارے جگر یہ تو وہی گاڑی ہے۔ عقبی نشست پر موجود روبی اور ساحل بھی ہماری جانب متوجہ ہوگی۔ میں نے امتیاز سے پوچھا، تم کون سی گاڑی کا ذکر کر رہے ہو؟ وہ جو ریسٹورنٹ کے سامنے ہماری گاڑی کے پیچھے پارک تھی، امتیاز نے محتاط لہجے میں کہا۔ اسی گرے جیپ کے باعث تو مجھے گاڑی نکالنے میں خاصی دشواری ہوئی تھی۔ اب میں نے توجہ سے اس جیپ کو دیکھا، مجھے یاد آ گیا، امتیاز واقعی درست کہہ رہا تھا، مجھے اس کی قوت مشاہدہ کی داد دینا پڑی۔ میں نے ایک بھی نشست پر موجود اپنی ساتھیوں کو تنبیہ کی کہ وہ ہرگز پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ پھر میں امتیاز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، جگر میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں ریسٹورنٹ پہنچنے سے پہلے ہی ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے، کوئی بہت پہلے ہمارے پیچھے لگ گیا تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ سپر مارکیٹ کے چوراہے سے میں نے امتیاز کی ہدایت پر گاڑی دائیں جانب موڑ دی اور اس کے ساتھ ہی اس کی رفتار بھی بڑھا دی۔ امتیاز کا بھی نگاہ سے متعاقب گاڑی کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب گرے جیپ بھی ہماری تقریب میں مڑ گئی تو امتیاز نے گمبھیر آواز میں کہا، ہمارے پاس اسلحے کی کیا پوزیشن ہے؟ میر بخش نے بتایا، ہمارے پاس جو بھی ہتھیار ہیں وہ ہمارے بیگ میں بند ہے اور دونوں بیگز گاڑی کی ڈیکی میں ہیں۔ پھر تو بیکار ہے، امتیاز نے اضطراری لہجے میں کہا، اتنا وقت نہیں کہ ہم گاڑی روک کر ڈیکی سے وہ ہتھیار نکال لیں۔ اب تو میں صرف اسی پسٹل سے گزارا چلانا ہوگا جو میری جیب میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی امتیاز نے اپنی جیب سے سٹیل باڈی چائنا میڈ پسٹل برآمد کر لیا۔ یہ وہی پسٹل تھا جو گرین بیلٹ والے بنگلے پر کارروائی کے لیے امتیاز نے مجھے دیا تھا۔ ازاں بعد میں نے یہ پسٹل اسے واپس دے دیا تھا۔ بورڈ بیسن سے گزرتے ہوئے دونوں گاڑیوں کا درمیانی فاصلہ اب اس حد تک کم ہو چکا تھا کہ تعاقب کے سلسلے میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ وہ گرے جیپ سیاہ شیشوں والی تھی جس کے اندر موجود افراد کی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ امتیاز نے کہا، یہ تھوڑا آگے جا کر ہمیں گھیرنے کی کوشش کریں گے۔ بورڈ بیسن کا پررونق علاقہ گزر گیا تو پھر دور دور تک یہ سڑک تاریک اور ویران ہی ملے گی۔ یہ کون ہو سکتے ہیں؟ میر بخش نے سوال کیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یقیناً ہمارے دشمن۔ پھر جیسے ہی ہماری گاڑی بورڈ بیسن سے خرکار چورنگی کی جانب بڑھی، پیجرو نے ہماری گاڑی کو اوورٹیک کیا اور بریک کی تیز سی چراٹ کے ساتھ جیپ ہم سے کچھ فاصلے پر رک گئی۔ مجبوراً مجھے بھی گاڑی روکنا پڑی۔ اگر میں بریک لگانے میں ایک لمحے کی بھی غفلت کرتا تو خطرناک قسم کا حادثہ ہو سکتا تھا۔ پھر پیجرو اس زاویے سے رکی تھی کہ سڑک تقریباً بلاک ہو کر رہ گئی تھی۔ جیپ رکتی دھڑا دھڑ اس کے عقبی دروازے کھلے اور دو افراد لپک کر پیجرو سے باہر آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں کیک دبی ہوئی تھی جن کی خلاقت خیز نال کرو ہماری جانب تھا۔